امام مالک کے یہاں یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مالی لین دین کرتا ہے یا کوئی بھی لین دین، آپ اس پہ مالی جرمانہ یہ التزام کروا سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی یا میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ پر شرعاً لازم ہے کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پروفٹ میں اتنے پیسے میں کیا کروں گا، صدقہ. تو فقہ مالکیہ سے یہ چیز لی گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسطیں نہیں جمع کراتا تو بینک اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ پھر اتنے پیسے چیریٹی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس پہ ہم ڈال دیں چیریٹی کریں گے تو وہ کرے گا کون؟ کرتا ہے بھائی. تو بینک نے پابند کیا کہ چیریٹی ہمارے ذریعے سے ہوگی. تو یہ جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے. امام مالک کے فقہ سے یہ چیز لی گئی ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے، پینلٹی لگاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی سود لے رہا ہے یہ بھی سود، حالانکہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر رہا ہوتا، وہ چیریٹی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے میزان بینک میں، بینک اسلامی میں جا کے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ یہ سچی مچی میں چیریٹی ہوتا بھی ہے یا ڈرامے بازی ہے. تو پتا چلا کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹرسٹوں کو جاتے ہیں، جن میں مدارس کو بھی جاتے ہیں اور یتیم خانوں میں بھی جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے، آپ لیٹ پیمنٹ کرو یتیموں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جبکہ جو سودی بینک ہیں ان میں لیٹ پیمنٹ سے بینک کا فائدہ ہوتا ہے، غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں، وہ سود ان کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بینکوں میں لگتا ہے دیکھنے میں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو 6 بنیادی عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ چلتی ہے، جو شریعت نے آلٹرنیٹ ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے. اسلام تبھی تو دین کامل ہے نا، قیامت تک کے لیے آیا ہے. تو 6 آلٹرنیٹ ہیں، ایک ہے مرابحہ، ایک ہے مزاربہ، ایک ہے مشارکہ، ایک ہے سلم، ایک ہے استثناء اور ایک ہے اجارہ. تو یہ 6 عقود ہیں جو اسلامک بینکنگ میں رائج کیے گئے ہیں سودی سے ہٹا کے، اور یہ 6 کے 6 عقود بالکل شریعت کے مطابق ہیں. تو یہ 6 عقود آلٹرنیٹ کے طور پہ نافذ کیے گئے ہیں، اور ہم نے جا کے باقاعدہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اور ان دنوں میں جا کے دیکھا جب بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتا تھا.